السلام علیکم۔ اردو کو پڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے حصہ نثر، نظم اور غزل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نثر کیا ہے۔ نثر کے لفظی معنی بکھری ہوئی شے کے ہیں۔ وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے اسے نثر کہتے ہیں، یعنی جسے اشعار میں نہ لکھا گیا ہو۔ اس میں سیدھا سادہ اور بے تکلف انداز ہوتا ہے۔ نثر ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں مصنف دنیا کے کسی بھی موضوع کے بارے میں اپنی ذات کا انکشاف کرتا ہے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلام ناموضوع جو ہے وہ نثر ہے اور موضوع کلام نظم ہے۔ نثری اصناف میں آ جاتی ہیں ناول، افسانہ، داستان، انشائیہ، مضمون، ڈرامہ، سوانح عمری، خاکہ، مکتوب نگاری، سفرنامہ اور طنز و مزاح وغیرہ۔ نثر کی 4 اقسام ہیں۔ اردو نثر کے فروغ میں 17ویں صدی کو سنگ میل کہا جا سکتا ہے۔ اردو کے پہلے نثر نگار ملا وجی تھے، جنہوں نے 1635 میں اپنی مشہور نثری تصنیف سبرس لکھی اور اس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد غالب کے خطوط سے نثر کی مثالیں ملتی ہیں۔ فورٹ ولیم کالج نے نثر کے حوالے سے بہت سا کام کیا۔ اردو نثر کو سلیس عام فہم بنانے پر خاص توجہ جو دی ہے وہ فورٹ ولیم نے ہی دی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کو زندگی اور توانائی عطا کی اور اسی کی بدولت آسان نثر نگاری کا رواج ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین نے نثر کے ایسے اعلیٰ نمونے پیش کیے اور اتنی بے مثل کتابیں لکھوائی جن سے اردو ادب کے سرمایہ میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد اور رجب علی بیگ سرور کے نام بھی ملتے ہیں۔ دور جدید میں سر سید احمد خان ہی تھے جنہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ نثر کا مقام نظم سے جدا ہے۔ زبان و بیان کی سادگی پر زور دیا، انہوں نے زبان کو عام فہم بنایا۔ اس کی مثال ایک انکار سالہ تہذیب الاخلاق ہے۔ نثر کے حوالے سے ایک مثال آپ کو دیتی جاؤں، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے خود ہی تمام کمالات اور خوشیاں حاصل کی ہوں، بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ سر سید احمد خان کے مقالات تعصب سے ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نظم اور غزل کے بارے میں بتاؤں گی اور 9th اور 10th کا سلیبس بھی پڑھاؤں گی۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ۔ شکریہ۔